یہ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو چند پیسے بچانے کے لیے اپنا کیس کسی ایسے شخص کو دے دیتے ہیں جو وکیل صاحب انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں یا وکیل صاحب ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو چند پیسوں کی بچت کے لیے آپ اپنا کیس کسی ایسے شخص کو دے دیتے ہیں جو آپ کا کیس کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کہ ایک انکمپیٹنٹ وکیل، انکمپیٹنٹ لائر، انکمپیٹنٹ نااہل وکیل کیس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے یا ایک انکمپیٹنٹ جج کیس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی وکیل کریں وہ اچھا وکیل کریں اور قابل وکیل کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو چارجز زیادہ پے کرنے پڑیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ تو اب مدعے پہ آتے ہیں کہ بیسیکلی جو انکمپیٹنٹ وکیل ہوتا ہے وہ آپ کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانس جب عدالت میں پیش کرے گا، ایک دفعہ اس نے ایویڈنس غلط طریقے سے ریکارڈ کروا دیا یا کیس کے دوران کوئی اس طرح کا جس کے پاس لیگل نالج نہیں ہوگا وہ کوئی بلنڈر مار دیا عدالت میں، تو یہ پھر آپ کو اپیل میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک پے کرنا پڑے گا اور آپ اس کو کسی طریقے سے اس کیس کو اپنے کو درست نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر انکمپیٹنٹ جج اگر کوئی غلطی کر جائے تو آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے، آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے کہ آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، آپ جا کے اپنا فیصلہ وہاں سے درست کروا سکتے ہیں۔ سینئر عدالتیں، سپیریئر کورٹس موجود ہیں۔ اگر سول کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ سیشن کورٹ میں جا سکتے ہیں، سیشن سے ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ۔ اچھا، اگر کوئی وکیل بلنڈر مار دیتا ہے، سم ٹائم تو ہمارے یہاں پہ عدالتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جعلی وکلا بھی موجود ہیں اور ان کے اگینسٹ FIR بھی کٹ چکی ہیں، یہ سارے معاملات اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ تو اگر کوئی وکیل انکمپیٹنٹ ہو تو وہ کیس کے آپ کے کیس کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیٹس سپوز وہ ڈیورنگ دا کورس آف آرگومنٹ یا ڈیورنگ دا کورس آف ایویڈنس جب پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں آپ کے کیس کی فیکٹ شیٹ صحیح طریقے سے تیار نہیں کرتا اور عدالت کو مس لیڈ کر دیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں جو عدالت نے ایویڈنس ریکارڈ کر کے یا جو چیزیں ان کے سامنے آئیں گی اس کو دیکھ کر جو فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ آپ اپیل میں درست نہیں کروا سکتے۔ جج کے اگینسٹ آپ اپیل کر سکتے ہیں، وکیل کے اگینسٹ آپ درست نہیں کروا سکتے۔ ہاں، آپ اس بات پہ پنجاب بار کونسل اور دیگر اداروں میں تو جا سکتے ہیں لیکن آپ کا کیس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسی صورت میں اگر آپ اپنا جب بھی کسی کا کوئی کیس ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ کسی اچھے قابل وکیل کی خدمات حاصل کریں۔ اس کے لیے چاہے آپ کو چارجز تھوڑے زیادہ بھی پے کرنے پڑیں تو وہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص کیس ہار بھی گیا تو وہ آپ کا کیس اچھے طریقے سے فائٹ کرے گا اور اپر فورم میں، اپیل میں، سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ میں آپ کا کیس جو ہے جو ریلیف آپ کو نیچے والی عدالت سے نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے اس وکیل صاحب کی محنت اور قابلیت کی وجہ سے کچھ ایسے سرکمسٹانسز بن جائیں کہ وہ سپیریئر کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جائے۔ تو یہ ایک اچھا کیس تیار کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نہیں تو دوسری عدالت سے جج صاحب اس چیز کو دیکھتے ہیں اور ریلیف مل جاتا ہے۔ تو یہ جب آپ وکیل کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اچھا اور قابل وکیل کریں۔ اور ریسنٹلی میرے پاس کیس تھا ستارہ یاسین کیس، سمیرہ عزیز ورسز ستارہ یاسین کیس۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک سستے وکیل کی وجہ سے اس طرح سے معاملہ خراب ہوا، ایک انکمپیٹنٹ لائر کی آپ کہہ لیں یا کلرک کی غلطی کی وجہ سے، پتہ نہیں وہ وکیل ہیں بھی یا نہیں، تو انہوں نے ایک سستا وکیل اس میں کیا اس کیس میں، تو انہوں نے پیش ہو کے عدالت میں کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ عدالت میں پیش ہو کر جعلی پاور آف اٹارنی دے دیا۔ تو پہلی ڈیٹ پہ ہی سائل جو تھا اس کا کیس کیا لڑنا تھا، مقدمہ لڑنے کی بجائے ستارہ یاسین کو عدالت میں ان پرسن طلب کروا دیا۔ تو یہ ہوتا ہے سستے وکیل کا نقصان، اور ساتھ ہی ان کے اوپر 476 CRPC لگوا دی۔ تو نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے لے کر آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اس طرح کا کوئی شخص اگر کریں گے جو وکیل نہیں ہے یا پیسے بچانے کے چکر میں، تو آپ کو پھر 476 اور اس طرح کی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کیس خراب ہو جاتا ہے جو اپیل میں بھی اور سپریم کورٹ تک پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ پیسوں کو نہ دیکھیں، ایک پروفیشنل وکیل اور ایک قابل وکیل کی خدمات حاصل کریں تاکہ آپ کا کیس صحیح طریقے سے وہ پلیڈ کر سکے۔ ایک معاشرے میں ہم وکلا کے بارے میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم وکلا جو ہیں، ہماری وکلا کمیونٹی کے کچھ دوست ملزمان کے وکیل کیوں بنتے ہیں، یہ چوروں کے، ڈاکوؤں کے، قاتلوں کے وکیل کیوں بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک کنسیپٹ ہمارے بارے میں پایا جاتا ہے وکلا کا
وکلا کے بارے میں جنرل پبلک جو ایک معصوم لوگ ہیں جو لیگل چیزوں کو زیادہ نہیں سمجھتے کہ ملزمان کے وکیل کیوں بنتے ہیں، وکلا حضرات ملزمان کی وکالت کیوں کرتے ہیں، تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ ہمارا پاکستان کا جو قانون ہے بیسیکلی یہ ملزم کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس قانون میں جتنی بھی ریمیڈیز ہیں وہ ملزم کو فیور دینے کے لیے اور زیادہ تر ملزم کے حوالے سے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ accused is the favorite child of the state۔ اس کے بہت سارے رائٹ ہیں، فیورٹ چائلڈ آف دی اسٹیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بہت سارے رائٹ ہیں، اور اس میں اس کا یہ بھی رائٹ ہے کہ اس کو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن سے سیف گارڈ چاہیے، اس کی لبرٹی سیف ہونی چاہیے۔ کوئی بھی شخص ہے اور اگر کوئی ایک شخص ایکیوز ہے ود ان 24 آورز اس کو آپ نے اریسٹ کے بعد عدالت میں پیش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، فیئر ٹرائل کرنے کا اس کے پاس رائٹ ہے۔ فیئر ٹرائل سے مراد یہ ہے کہ وہ عدالت میں اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے اپنی صفائی پیش کر سکے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق جب تک کسی ملزم کا جرم ثابت نہ ہو جائے تو اس کو بے گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملزم کسی وکیل کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو بے گناہ تصور کیا جاتا ہے جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، تو اس کی وکالت کا بھی ایک وکیل کرنے کا رائٹ جو ہے وہ بھی اس کو قانون پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس میں ہم وکلا جو ہوتے ہیں، ہماری کمیونٹی کے جو دوست ہوتے ہیں وہ جسٹ ایک حقائق اینڈ سرکمسٹانسز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں جب قانون آپ کا کہتا ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک ملزم جو ہے وہ بے گناہ ہے، اور اس کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے یا اس چیز کو دیکھتے ہوئے وکلا حضرات جو ہیں ان کی وکالت کرتے ہیں، اور یہی ہمارا قانون ہے، اسی چیز کو اور دیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا اکثر میں بتایا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا بلیک اینڈ وائٹ شرٹ کا کلر ہے بیسیکلی یہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہم نے چیزوں کو نیوٹرل رہ کر دیکھنا ہوتا ہے، اور دیکھنے کے بعد پھر ہم نے اس کو اینالائز کرنا ہوتا ہے اور بلیک اینڈ وائٹ میں ڈفرینس کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں یہی ہوتا ہے، اسی لیے وکلا حضرات جو ہیں وہ ملزمان کی وکالت کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ملزمان کا پارٹ اینڈ پارسل بن جاتے ہیں۔ اگر کسی ملزم کے اگینسٹ ایویڈنس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی عدالت اسے سزا دے گی اور معاملہ جزا سزا کی طرف جائے گا۔ اس میں وکلا حضرات پارٹی نہیں ہوتے، وہ جسٹ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو کہ قانون ان کو رائٹ پرووائڈ کرتا ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا، وکیل کرنے کا رائٹ، اپنا کیس ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ۔ تو اس حوالے سے جو کنسیپٹ وکلا کے بارے میں پایا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ وکلا جسٹ ایک سائل کا کیس ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ بھی اس لیے جب قانون کہتا ہے کہ جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے تو وہ بے گناہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے، لیکن ایک چیز اس میں ہے، کچھ وکلا ملزمان کا جرم اپنا کیس فائٹ کرتے ہوئے پرسنل تک چلے جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ہمارا کام صرف عدالتوں کی آتا ہے کہ ود ان دا لمٹس آف دا لیگل لمٹس میں ہم نے رہنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں ابیٹر بن جاتا ہے تو وہ غلط ہے۔ ہم اس میں ابیٹر نہیں ہوتے، پارٹی نہیں ہوتے، جسٹ ہمارا کام ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اور کیس کو حقائق ایویڈنس عدالت کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں عدالت جو ہے وہ بھی نیوٹرل ہوتی ہے، اور اس میں بھی اگر اس کو لگتا ہے کہ ملزم بے گناہ ہے اور تو وہ اس میں فیصلہ اس کی فیور میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے کہ 10 گنہگار جو ہیں وہ بچ بھی جائیں تو ان کی ریمیڈی ہے، ان کو دوبارہ پنش کیا جا سکے، ایک بے گناہ جو ہے اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے عدالت جو ہے وہ انوسینٹ شخص کا بڑا خیال کرتی ہے۔ تو کوئی بھی کیس درج ہونے سے پہلے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ملزم ہے یا اس طرح سے ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وکلا حضرات جو ہیں وہ ملزمان کی وکالت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف الزام ہوتا ہے، جرم ثابت نہیں ہوا ہوتا۔ تو جرم ثابت جب ہو جائے تو پھر ایک الگ چیز ہے، لیکن پھر یہ ہمارا قانون ہے، اس وجہ سے یہ وکلا حضرات اس میں کرتے ہیں۔ اور جنرل پبلک میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ شاید وکلا حضرات ان سے ملے ہوئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قانون جو ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے اس کے مطابق ہم ان کی وکالت کرتے ہیں۔